بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر رہنے والوں کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کی روحانی، جسمانی، اندرونی بیرونی بیماریاں دور فرمائے، آمین۔ انسان جب جوان ہوتا ہے تو ایک خواہش پیدا ہوتی ہے اس کے اندر کہ اس کو کوئی اچھا کاروبار مل جائے، کوئی اچھی نوکری لگ جائے، اس کی کوئی جاب مل جائے، کوئی بزنس کھولے۔ پھر جب اس کو نوکری مل جاتی ہے تو پھر ایک اور خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اس کی شادی ہو جائے، کیونکہ وہ خوشی چاہتا ہے کہ اس کو خوشی ملے۔ پھر جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ اس کو اولاد سے نوازے۔ پھر اللہ اولاد بھی نواز دیتا ہے۔ پھر اور خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اس کا بزنس اور پھیل جائے اور بڑھ جائے، کیونکہ اخراجات بڑھ جاتے ہیں۔ جب انسان کوئی خوشی تلاش کرتا ہے تو خوشی کے بعد غم بھی آتا ہے، ہر خوشی کے بعد غم بھی آتا ہے۔ اب جیسے آدمی شادی کرتا ہے، شادی کے بعد تو بڑی دھوم دھام سے شادی کرتا ہے، بڑی خوشیاں مناتے ہیں، پورے خاندان والے خوشیاں مناتے ہیں اور سب کو خوشی ہوتی ہے، شادی ہو رہی ہے اور بینڈ باجوں کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ شادی ہوتی ہے۔ پھر شادی کے بعد چند عرصے بعد آپس میں اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا یا کوئی کسی وجہ سے ناچاکی پیدا ہوگی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر دکھ ہوتا ہے، پھر تکلیف ہوتی ہے۔ تو ہر خوشی کے پیچھے ایک دکھ ضرور ہے۔ یہ میری بات یاد رکھنا ہمیشہ کے لیے کہ ہر خوشی کے بعد دکھ لازمی ہے۔ تو آپ کو اگر خوشی چاہیے تو دکھ کو بھی سہنا پڑے گا، دکھ بھی اٹھانے پڑیں گے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ایسا کوئی دکھ نہ دے کسی کو بھی۔ تو پھر انسان کہتا ہے کہ کاروبار اور بڑھے، رزق اور بڑھے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے وہ جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن کوشش ناکام جاتی ہے۔ کوئی جادو ٹونا کر دیتا ہے، کسی کی نظر کھا جاتی ہے، یا آدمی بیمار ہو جاتا ہے، کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ کچھ ایسے بھی معاملات زندگی میں ہو جاتے ہیں، کوئی ایسے حادثات زندگی میں ہو جاتے ہیں کہ انسان شادی کے بعد کوئی حادثہ ہو گیا تو اس کے رزق کے اسباب کم پڑ جاتے ہیں، جس سے بہت زیادہ پریشانیاں اور تنگ دستیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر بہت کچھ جھیلنا پڑتا ہے۔ اپنا گھر ہو، اپنے گھر میں رہیں۔ ہر عورت کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میری جب شادی ہو تو الگ گھر ہونا چاہیے تاکہ خوشیوں سے رہیں، کوئی ہمیں تنگ نہ کرے، کوئی ڈسٹرب نہ کرے، ہماری زندگی میں، ہماری لائف میں کوئی تنگی نہ آئے۔ ٹھیک ہے، اچھی سوچ ہے، لیکن سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ معاملات کچھ اور بھی ہوتے ہیں، ساس بھی ہوتی ہے، بہو نندیں بھی ہوتی ہیں، گزارا کرنا پڑتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسان جو وقت گزرتا جاتا ہے تو انسان اپنے لیے بہتر سے بہتر سوچ رکھنے والا، وہ بہتر سے بہتر اپنی زندگی کو بنا لیتا ہے۔ جس کی سوچ ہی محدود ہو، وہ اس کو کچھ بھی کر لو تو اس نے محدود ہی رہنا ہے۔ لیکن جس کی سوچ اعلیٰ ہے اور وہ کر بھی سکتا ہے لیکن کسی وجہ سے نہیں کر پا رہا، تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے میں پھر اللہ کی مدد مانگنی چاہیے، اللہ کی مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو آپ کے رزق کے دروازے کھول دے، جو آپ کو خوشیاں دے، راحت دے، چین دے، سکون دے۔ دنیا کیا دیتی ہے؟ دنیا تو دکھ ہی دیتی ہے۔ اللہ
جس نے وعدہ کیا ہے کہ رزق کا مالک میں ہوں، اور جسے چاہے کم دوں، جسے چاہے زیادہ دوں، اور جسے چاہے بے حساب دوں۔ اللہ نے دنیا کا نظام چلانا ہے، اس لیے اللہ نے سارا سسٹم اپنے کنٹرول میں کیا ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ جد و جہد کرے، کوشش کرے، محنت کرے، سب کچھ ملے گا انشاءاللہ۔ پھر اللہ یہ فرماتا ہے کہ تم جس چیز کا ارادہ کر لو تو پھر مجھ پر چھوڑ دو، مجھ پر چھوڑ دو اور اپنی کوشش جاری رکھو۔ پھر اللہ یہ بھی فرماتا ہے کہ تمہاری کوشش بھی دیکھی جائے گی کہ کہاں تک کوشش کرتے ہو۔ تو ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں بعض دفعہ انسان کے کہ انسان جب کچھ نہیں کر سکتا تو پھر اللہ سے مدد مانگو۔ ہر نماز کے بعد یا واجدو یا واحدو، یا واجدو یا واحدو، ایک تسبیح اول آخر درود شریف 7 بار ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ اگر ہر نماز کے بعد آپ نہیں پڑھ سکتے تو صبح و شام یہ 2 وقت اپنے اوپر لازم کر لیں۔ انشاءاللہ عزیز غیب سے مدد آئے گی، اور ایسے آئے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے ہم ایسی جگہ سے اپنے بندے کی مدد کرتے ہیں جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا، کیونکہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے طلب کر رہے ہیں۔ تو اللہ سے مانگو، پوری توجہ کے ساتھ پڑھا کرو، یکسوئی کے ساتھ پڑھا کرو، اللہ کو حاضر ناظر جان کے پڑھا کرو، اور خود بھی حاضر رہا کرو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور ہم کس سے مانگ رہے ہیں اور ہم کس کے سامنے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، کوئی کمی نہیں۔ اللہ کا کیا، اللہ نے صرف یہی کہنا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ ہر شے پہ قادر ہے، بس اللہ کو منانا ہوتا ہے، اللہ کو منانا ہوتا ہے۔ تو جب اللہ مان جاتا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے یا نہیں، یہ اللہ جانتا ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ انسان کیونکہ زندگی ہے، جب تک زندہ ہے اس کی خواہشات ختم نہیں ہوتی، کبھی ختم نہیں ہوتی، ہمیشہ کوئی نہ کوئی خواہش رہتی ہے، ایک پوری ہوتی ہے تو دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم وظیفے بھی بدل کے دیتے ہیں آپ کو کہ ہر خواہش کے پیچھے ایک چابی ہوتی ہے۔ آپ کی جو دلی مراد ہے وہ کس اللہ کے نام سے کھلے یا کس پڑھائی سے کھلے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم بتاتے اس لیے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ چابی آپ کی تمام قسمت کے تالے کھول دے۔ تو انشاءاللہ عزیز آپ بھی پڑھیں، گھر میں جتنے افراد ہیں جو نماز پڑھتے ہیں سب یہ پڑھیں۔ اللہ انشاءاللہ عزیز اللہ تمام رزق کے دروازے کھول دے گا اور آپ کی تمام دلی حاجتیں پوری کرے گا انشاءاللہ عزیز۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔